بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، ماسٹر آن لائن قرآن چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سورۃ الملک سبق نمبر 3 تجوید و قراءت کے ساتھ پڑھائیں گے۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور گھنٹی کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير۔ وقالوا قاف پر ہے، یہاں پر الف مدہ ہے، الف سے پہلے اگر زبر ہو تو الف مدہ ہوگا۔ قاف پر اس وجہ سے ہے کہ حروف مصطلحہ میں سے ہے، حروف مصطلحہ 7 ہیں، خاص صاد ضاد طا ظا غین قاف، یہ ہمیشہ ہر حالت میں پر پڑے جاتے ہیں۔ وقالوا لو كنا، نون مشدد ہے، نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ نسمع او نعقل، قاف پر ہے، ما كنا، یہاں پر بھی نون مشدد ہے، نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ فی اصحاب السعیر، یہاں پر مد منفصل ہے، حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو اسی وجہ سے مد منفصل ہوگا، صاد پر ہے، حروف مصطلحہ میں سے ہے۔ اصحاب السعیر، یہاں پر مد عارض ہے، حروف مدہ کے بعد عارض سکون ہو، یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو مد عارض ہوگا۔ فاعترفوا بذنبہم، یہاں پر اقلاب کا قاعدہ لگ رہا ہے، نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو اقلاب ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر اخفا کریں گے، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ یہاں پر اقلاب کا قاعدہ لگ رہا ہے اور غنہ بھی ہوگا۔ فاعترفوا بذنبہم فسحقا لی، قاف پر حروف مصطلحہ میں سے ہے، فسحقا لاصحاب السعیر، یہاں پر صاد حروف مصطلحہ میں سے ہے، صاد بھی پر ہے، اس کے بعد مد عارض ہے، حروف مدہ کے بعد عارضی سکون ہو، یعنی وقت کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو مد عارض ہوگا۔ ان الذین، نون مشدد ہے، نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب، اکفاء شفویہ، میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو میم ساکن میں اکفاء شفوی ہوگا، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر۔ لهم، یہاں پر میم مشدد ہے، میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ مغفرۃ واجر کبیر، یہاں پر ادغام یرملون ہے، نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو ادغام یرملون ہوگا، را اور لام میں بلا غنہ، یعنی غنہ نہیں ہوگا، باقی 4 حروف یا واو میم اور نون میں غنہ ہوگا، یہاں پر غنہ ہوگا۔ لہم مغفرۃ واجر کبیر، جیم کے اوپر قلقلہ ہو رہا ہے، حروف قلقلہ 5 ہے، قاف طا با جیم اور دال، قلقلہ میں یعنی جنبش اور حرکت کے ہیں، ان حروف کو ادا کرتے وقت مخرج میں جنبش ہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے آواز لوٹتی ہوئی نکلتی ہے۔ یہاں پر اخفاء کا قاعدہ بھی لگ رہا ہے اور مد عارض کا قاعدہ بھی لگ رہا ہے، حروف مدہ کے بعد عارض سکون ہو، یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو مد عارض ہوگا۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ، قاف پر ہے، حروف مصطلحہ میں سے ہے، قَوْلَكُمْ أَوِ، جیم کے اوپر قلقلہ ہو رہا ہے، أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، إِنَّهُ، نون مشدد ہے، نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، یہاں پر اقلاب کا قاعدہ لگ رہا ہے، نون ساکن یا تنوین کے بعد، یہاں پر تنوین ہے، تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو اقلاب ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر اخفا کریں گے، یہاں میم سے بدل کر اخفا کریں گے، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے، یہاں پر غنہ ہوگا۔ علیم بذات الصدور، یہاں پر مد عارض ہے۔ الا يعلم من خلق، الا يعلم من خلق، یہاں پر اظہار حلقی کا قاعدہ لگ رہا ہے، نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو اظہار حلقی ہوگا، یعنی غنہ نہیں کریں گے۔ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، وَهُوَ اللَّطِيفُ، طا پر حرف مصطلحہ میں سے لطیف الخبیر، یہاں پر بھی مد عارض کا قاعدہ لگ رہا ہے۔ ایک مرتبہ اس کو روانگی کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير۔
فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير صدق الله العظيم.